مومنین کرام، فقہی مسائل میں ہمارا آج کا لیسن ہے احکام تقلید۔ مومنین کرام، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکامات کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی تقلید ضروری ہے، یا از رائے احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مومنین کرام، مجتہد کی شرائط۔ یہ ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ مجتہد اور عالم شخص کی شناخت کا طریقہ۔ مجتہد اور عالم شخص کی شناخت تین طریقوں سے ممکن ہے۔ اول یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد یا عالم شخص ہے، مثلاً وہ خود اہل علم ہو اور مجتہد اور عالم شخص کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسرا، دو ایسے اشخاص جو خود عالم اور عادل ہوں نیز مجتہد اور عالم کی پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ تیسرا، کوئی شخص عاقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتہاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے، مثلاً کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ۔ کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے چار طریقے ہیں۔ اول، خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا۔ دوم، ایسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ سوم، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر آپ کو اطمینان ہو۔ چہارم، مجتہد کی کتاب مثلاً توضیح المسائل میں پڑھنا بشرطے کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ تقلید کے متفرق مسائل۔ مسئلہ نمبر 5، جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، تو مقلد کو چاہیے کہ یا تو اس احتیاط پر جسے احتیاط واجب کہتے ہیں عمل کرے، یا عالم فعالم کی رعایت کے ساتھ دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی اس کی وفات کے بعد بھی ہوگا۔ اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم ہو تو مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کے درمیان کسی قسم کی عالمیت معلوم نہ ہو یا مساوی ہوں تو ان میں سے جس کا زیادہ صاحب تقویٰ ہونا ثابت ہو، یعنی فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا ہو، تو اس کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مکلف کے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل کے بارے میں احتمال ہو
کہ نہ سیکھنے کی بنا پر معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام میں گرفتار ہو جائے گا تو اسے سیکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے، لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتوے کا علم نہ ہو تو عالم فعالم کی رعایت کے ساتھ غیر عالم کی تقلید کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے لیکن مجتہد نے اپنا سابقہ فتویٰ بدل دیا ہو تو اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں، لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ شاید فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے اور اگر اندیشہ ہو کہ اس اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف کرے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کی ازالہ کرے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہے، اگر اس کا عمل واقعیت کے مطابق تھا یا جس کی ابھی تقلید کر رہا ہے اس مجتہد کے فتوے کے مطابق تھا تو صحیح ہے۔